بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ بتانے والا ہوں جن کی ذات کو اگر ہم لینا تو وہ ہمارے اس پورے بیانیے میں بالکل فٹ بیٹھتی ان کی ذات۔ رنگ کالا، شکل ان کی بھدی، شکل بھی بھدی۔ ایک تو کلر رنگ کالا ہو نا تو ریسزم وہاں عربوں میں بھی تھا، کالے بھائیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا رہا، کالوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، عرب گورے بھی غلام بناتے تھے۔ تو عربوں کا ریسزم تو اپنا پیک پر تھا، جسے کہ اس کا اچھا ریسزم کا مطلب سمجھ نہیں، ریسزم کہتے ہیں تعصب کو، قوم، نسل، رنگ کے اوپر تعصب کسی کے ساتھ رکھنا از این ایگزامپل آف ریسزم، کسی کی ریس کے بنیاد پر۔ ریس کا مطلب ہے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا کہاں سے تعلق ہے، کس علاقے سے ہیں آپ۔ ریس اور ایتھنیسٹی ہماری انگلش زبان میں کامنلی یوٹیلائزڈ انٹرچینجبلی یوز ٹرمز ہیں۔ اکثر لوگوں کو ریس اور ایتھنیسٹی کا فرق بھی نہیں پتہ ہوتا، تو میں خیر اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ بیسک آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ یہ وہ تعصب ہے جو رسول اللہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا، جاہلیت کا تعصب، قبائلی تعصب کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، باقی جو گھٹیا قبیلے سے ہے، فلانا گھٹیا قوم سے ہے، چاہے وہ گورا بھی ہو۔ ان کا تو پیک کا ریسزم تھا نا کہ بس ہم ہیں عرب، باقی سب نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں نا ٹریش بنا دیا انہوں نے۔ تو بہنوں بھائیوں، میں اس لیے آج آپ کے سامنے اس ایسے صحابی کا واقعہ بتانے والا ہوں جو نہ تو ان کا رنگ گورا تھا، ان کی شکل بھی پیاری نہیں تھی، بھدی شکل تھی، قد بھی بہت چھوٹا تھا، اور ان کے ماں باپ کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا، اس لیے ان کا پورا نام بھی نہیں کسی کو پتا۔ یعنی غلاموں سے بھی بدتر حالت میں وہ تھے۔ غلام جو ہیں جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سلمان الفارسی ہیں، ان کے گھر والوں کا پتہ ہوتا تھا لوگوں کو، ماں باپ کا پتہ ہے کہاں سے آئے، مگر یہ ان کا نام جو میں بتانے لگوں، ان کا نام ہے جلیبیب۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا جو ہر لحاظ سے ہمارے اس بیانیے میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ ان کا رنگ بھی کوئی اعلیٰ پسندیدہ رنگوں میں نہیں، شکل کی خوبصورتی بھی پسندیدہ نہیں، بھدی شکل، اور قد بھی بہت چھوٹا تھا، بلکہ جلیبیب کا بعض نے مطلب نکالا جیسے کوئی ڈوارف ہوتا ہے، تو the companion who looked like a dwarf، لا الہ الا اللہ۔ پھر ماں باپ کا بھی نہیں پتا، یعنی نسل بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ نسل ہے کون سی، بس اتنا پتا ہے کہ انصاری ہیں، تھوڑا بہت اندازہ ہوا ہے بہرحال غلاموں سے کا جو سٹیٹس ہے اس سے بھی زیادہ کام خراب۔ انہی کی طرح یا وہی ہیں صحابی، ایک اور ذکر ملتا ہے کتابوں میں، مسند حنبل میں اور شمائل ترمذی میں، کہ ایک صحابی تھے جن وہ بہت ہی نا، ان کا بھی اس طرح کی سچویشن تھی، شاید یہی جلیبیب تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو پیچھے سے ایسے آ کے نا پکڑ لیا، مارکیٹ میں کھڑے تھے، کچھ بیچ رہے تھے، تو آپ نے کہا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت ہی ایک کم قدر والا غلام ہوں، میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، مجھے کون خریدے گا؟ تو آپ نے کہا نہیں، اللہ کے ہاں تمہاری بہت قدر ہے۔ تو خیر جلیبیب کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ان کو نا ہر طرف لوگ اگنور کیا کرتے تھے، ان کو اچھا نہیں سلوک کرتے تھے، مرد لوگ تو ان کو بالکل نہیں منہ لگاتے، محبت ڈھونڈ رہا تھا۔ تو پھر جب ایک صحابی محبت ڈھونڈ رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس کا خیال رکھے گا، سوچیں آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس آپ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک انصاری کے گھر گئے، فیملی کے گھر گئے، اور انہیں رشتے کی آفر کی۔ یہ واقعہ بالکل اوتھینٹک صحیح میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ صحیح حدیثوں میں ہے، یہ صحیح مسلم میں 2472، امام نسائی کی سنن الکبریٰ میں 8246، اور مسند حنبل میں 19784، اور یہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ پورے کا پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا، سورہ احزاب کی تفسیر میں۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا سورہ احزاب کی یہ جو آیت ہے نا، میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، آیہ نمبر 36 نمبر آیت کے اندر یہ اس کی تفسیر میں آپ کو واقعہ پورا موجود ملے گا۔ میں آپ کے سامنے جو ہے نا جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گئے، کہا جی میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اب وہ گھر والے پہلے تو یہ سمجھے کہ رسول اللہ شاید اپنا رشتہ لے کر آئیں، تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے باپ کو پہلے کہا نہیں، میں جلیبیب کا رشتہ لے کر آیا۔ آپ نے سن لیا جلیبیب کا تعارف،
کہ کوئی مرد اسے منہ نہیں لگاتا. تو وہ انصاری بڑے پریشان ہوئے. اب وہ گھر اندر گئے اپنی بیوی سے بات کرنے. تو جب اپنی بیوی سے بات کی تو وہ تو چلا اٹھی کہ ہیں. پہلے وہ بھی یہی سمجھی کہ رسول کا رشتہ آیا علیہ الصلوۃ والسلام کا, آپ آقا کا رشتہ آیا, تو ان کا وہ تو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری یہ وہ. آپ نے کہا نہیں بیگم ٹھہر جاؤ, وہ جلیبیب کا رشتہ لے کے آئے ہماری بیٹی کے لیے. تو وہ غصے میں آ گئی, تو انکار کر دیا. جیسے انکار کیا تو بیٹی نے باتیں سن لی. مومنہ تھی کوئی, بالکل اس آیت کی طرح کہ مومن اور مومنہ کے لیے نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں تو اپنا اختیار لگائیں. تو اس نے کہا کہ آپ سوچیں آپ کسے انکار کرنے والے ہیں. اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری تھی. یہ اس کا شان نزول میں بھی یہ قصہ ہے. تو کہا اگر رسول اللہ نے میرا ہاتھ مانگا ہے تو اس سے بھی بد شکل کوئی ہوگا تو میں اس سے بھی کرنے کو تیار ہوں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ ہماری بیٹی راضی ہے. تو آپ راضی ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تو راضی ہوں. تو کہا ہماری بیٹی راضی ہے. اس کے سارے جو ریفرنسز ہیں نا آپ کو یہ امام ابن کثیر تفسیر میں بھی مل جائیں گے. تو وہ میں وقت کی وجہ سے نا آپ کو مختصراً یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ابن حبان میں بھی ہے یہ, اور فضائل صحابہ صحیح مسلم میں بھی ہے. ہو گئی شادی. اب صحیح مسلم میں جو واقعہ جو ذکر ملتا ہے نا, ایک غزوہ آیا, ایک غزوے کا وقت آیا. تو اس غزوے میں نا جلیبیب شہید ہو گئے. شادی ابھی ہوئی تھی, جلیبیب شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاش مبارکہ کو پکڑا اور کہا ھذا منی و انا منہ, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, یعنی جلیبیب اور میں ایک ہی ہیں. 2 مرتبہ آپ نے کہا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ھذا منی و انا منہ, ھذا منی و انا منہ, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اللہ اکبر. یہ عربی زبان میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جدا نہ سمجھنا میں اور وہ ایک ہی ہیں. آپ نے یہ جملہ اپنے جگر گوشے سیدنا حسین کے لیے بھی بولا ہوا ہے اور حسن کے لیے بھی. انا من الحسین والحسین منی, الحسین منی وانا من الحسین. تو یہ جلیبیب کے لیے وہ الفاظ بولے جو آپ اپنے بچوں کے لیے بولتے رہیں, پیار سے محبت سے بڑے الفاظ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک خود کھودی اور خود ہی ان کو قبر میں ڈالا, خود قبر میں ڈالا, اور یہ بغیر غسل کے قبر میں ڈالا. یعنی شہادت بھی ان کی رسول اللہ کے سامنے کنفرم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ مہر صادق لگی. اور پھر جو بیوہ تھی وہ ایسی بیوہ تھی کہ مدینہ میں وہ مشہور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب اس نے رشتہ قبول کیا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کو برکت کی دعائیں دی کہ اللہ تیرے لیے برکتیں کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ تجھ پر رحمتوں کی بارش برسا, یا اللہ اس بچی پر رحمتوں کی بارش برسا, اسے زندگی کے لطف عطا فرما. تو تمام انصار میں یہ حدیث کے الفاظ میں ہے, مسند حنبل والے الفاظ میں اور ابن حبان والے میں, کہ اس سے بڑی سخی عورت ہی کوئی نہیں تھی. اتنی دولت اللہ نے ان کو دی کہ ان کا ہاتھ رکتا ہی نہیں اور دیتی جاتی تھی. سخاوت کرنے والی ایسی بیوہ جو پورے مدینے میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جلیبیب کے علاوہ کسی اور سے پھر شادی کیوں نہیں کی؟ بیوہ ہوتے ہوئے کر تو سکتی تھی, مگر وہ بیوہ ہی مشہور ہو گئی مدینہ میں. اس لیے نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ بیوہ جو ہے نا, اگر وہ بیوہ شادی نہیں کرتی نا بعد میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد, تو وہ جو اس کا آخری شوہر فوت ہوا تھا نا, اس کے ساتھ ہی وہ جنت میں جائے گی, بشرطے کہ وہ جنتی ہو. تو جلیبیب تو جنتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے, وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. 2 مرتبہ جب کہہ دیا, اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, ہاتھوں سے قبر کھودی, تو جلیبیب تو جنتی ہوا نا. تو اب وہ انصاریہ جو ہے جس کا ہمیں اس اللہ کی بندی کا نام بھی نہیں پتا, مگر یہ پتا ہے کہ وہ جلیبیب کے ساتھ جنت میں ہوگی, اور جلیبیب اور وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں گے حوض کوثر پہ.